بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 مسافر کہیں جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی۔ اب کیا کریں، سوچا چلو ایک غار میں پناہ لے لیں، آرام سے رات گزار کر صبح کو نکل لیں گے۔ اور وہ تینوں ایک غار میں جا کر پڑ رہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بڑی سی چٹان پہاڑ کے اوپر سے پھسلی اور غار کے منہ پر آ کر رک گئی۔ تینوں حیران کہ اب کیا کریں، یہ بڑی چٹان بھلا ہم سے کیا ہٹے گی؟ اب تو یہ غار ہم تینوں زندہ انسانوں کی قبر ہے۔ تینوں زندگی سے مایوس سوچنے لگے کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ بظاہر تو موت سے بچنے کی اب کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب ان میں سے بولے، بھائی دیکھو، زندگی اور موت خدا کے اختیار میں ہے، اسی سے زندگی کی بھیک مانگو۔ سب کے چہرے دھمک اٹھے۔ پھر وہ صاحب بولے، ہم میں سے ہر ایک نے زندگی کے کتنے ہی سال گزار لیے ہیں، بے شک ہم سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہوئیں، لیکن ہر ایک نے کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو صرف اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ ہمارا مالک بڑی قدرت والا اور طاقت والا ہے۔ سوچو، جس نے جو بھی کام خالص اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، اس کا واسطہ دے کر وہ اپنے مالک سے زندگی کی بھیک مانگے اور گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ کام تیری ہی رضا کے لیے کیا ہے۔ اے ہمارے رب، اسی کے توفیل تو ہمیں اس ناگہانی مصیبت سے نجات دے۔ اس مشورے سے سب نے اتفاق کیا۔ اندھیرے غار میں انہیں زندگی کی روشنی محسوس ہوئی اور ہر ایک نے باری باری اپنا واقعہ بیان کر کے خدا سے رحم کی درخواست کی۔ ایک صاحب بولے، میں جنگل میں مویشی چرایا کرتا تھا۔ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور کئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ روزانہ میں صبح کو مویشی لے کر جنگل نکل جاتا اور شام کو واپس آتا۔ گھر آ کر دودھ دوہتا، پہلے اپنے بوڑھے ابا اور بوڑھی اماں کو پلاتا، پھر اپنے بچوں اور گھر والی کو پلاتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ اتفاق کی بات، ایک رات میں چارے کی تلاش میں دور نکل گیا۔ بہت دور وہیں شام ہو گئی۔ گھر کے سب لوگ میرا راستہ دیکھتے رہے، سب ہی بھوکے تھے، پھر چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا تو بھوک کے مارے برا حال تھا۔ میں رات کے گھر پہنچا۔ بوڑھی اماں انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی اور بوڑھے ابا بھی انتظار کرتے سو گئے تھے۔ بیوی اور بچے جاگ رہے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے دیر کر کے گھر والوں کو کیسا ستایا۔ اب میں نے جلدی جلدی دودھ دوہا اور پیالے میں بھر کر اماں اور ابا کے پاس پہنچا۔ سوچا انہیں جگا کر دودھ پلا دوں، اس لیے کہ بچے بھی بھوکے ہیں۔ بیوی تو خیر صبر کر لے گی، لیکن بچے جو بھوک سے چیخ رہے ہیں، یہ کیسے مانیں گے؟ لیکن دل نے کسی طرح گوارا نہیں کیا بوڑھے ماں باپ کی نیند میں خلل ڈالوں اور انہیں جگا کر پریشان کروں۔ دونوں نہایت بوڑھے تھے اور آرام سے سو رہے تھے۔ اب میں دودھ کے پیالے لیے کھڑا رہا، جس وقت بھی ان کی آنکھ کھلے گی فوراً پیش کر دوں گا۔ میں کھڑا رہا اور ماں باپ سوتے رہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیروں میں لپٹ لپٹ کر چیختے رہے اور اپنی پیاری زبان میں مجھ سے دودھ مانگتے رہے۔ بچوں کی بھوک، ان کی چیخ و پکار اور دودھ کے لیے ان ننھے بچوں کی بے قراری پر میرا دل لرز گیا اور میرا دل بےتاب ہو گیا، لیکن یہ سوچ کر کہ ماں باپ سے پہلے ان بچوں کو کیسے پلا دوں، میں نے ان کو دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیا اور اسی حالت میں پہاڑ سی رات گزر گئی۔ صبح ہوئی، ماں باپ اٹھے اور میں نے معافی چاہتے ہوئے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ ماں باپ نے سیر ہو کر پیا اور پھر میں نے اپنے معصوم بچوں کو پلایا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام
تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ پروردگار تو اس کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اور خدا کی مہربانی سے وہ چٹان غار کے منہ سے اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ اب دوسرے مسافر نے کہنا شروع کیا، ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے کچھ مزدوروں کو کام پر لگایا۔ مزدور کام کرنے سے فارغ ہوئے تو اپنی مزدوری لینے آئے۔ میں نے سب کو خوشی خوشی مزدوری دے دی اور وہ مزدوری لے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ ایک مزدور ایسا تھا کہ اس نے مزدوری نہیں لی اور چلا گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ خیر میں نے اس کی مزدوری کی رقم کاروبار میں لگا دی اور خدا کا کرنا اس میں دن دگنی رات چگنی برکت ہونے لگی اور میں اس کا نفع اسی میں لگاتا رہا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کی رقم سے کئی نوکر، کئی باغ اور کتنے ہی مویشی ہو گئے۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دن وہی مزدور چلا آ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر امید اور مایوسی کی ملی جلی کیفیت ہے۔ وہ آیا اور کہنے لگا، خدا آپ کا بھلا کرے، بہت دن گزرے، بہت پہلے کی بات ہے کہ میں آپ کے یہاں اپنی مزدوری چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری مزدوری مجھے دے دیجیے۔ خدا کا خوف کیجیے، انکار نہ کیجیے گا۔ میں نے نہایت سادگی سے کہا، بھائی بھلا میں کیوں انکار کرنے لگا؟ یہ دیکھیے، یہ گائے، یہ بھینسیں، یہ بکریاں، یہ نوکر، یہ چاکر، یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ آپ اطمینان سے یہ سب چیزیں لیجیے اور اپنے ساتھ لے جائیے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، بھائی خدا سے ڈرو اور میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ میں نے کہا، بھائی میں ہرگز مذاق نہیں اڑا رہا، خدا گواہ ہے یہ سب کچھ تمہارا ہے، مجھے اس میں سے ایک ذرہ روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بات یہ ہوئی کہ جب آپ اپنی مزدوری چھوڑ گئے تو مجھے فکر ہوئی کہ اس کا کیا کروں۔ آخرکار میں نے سوچ سمجھ کر اس رقم کو کاروبار میں لگایا اور خدا نے اس میں یہ برکت دی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اپنی گائیں، بھینسیں اور نوکر چاکر لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ پروردگار تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے سب کچھ صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ خدایا تو اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور غار کے منہ سے یہ بھاری چٹان اپنی قدرت سے ہٹا دے۔ دعا کرنی تھی کہ چٹان کو اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ سے کافی ہٹا دیا اور باہر کی روشنی اندر آنے لگی۔ تیسرے مسافر نے کہنا شروع کیا، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین، مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں اس کی محبت میں بے تاب رہنے لگا۔ ایک دن میں نے اس سے دل کی بات کہہ ہی ڈالی۔ وہ بولی، 120 اشرفیاں دیجیے، تب آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ میں نے محنت مزدوری کر کے رقم اکٹھی کی اور پھر اس کے پاس پہنچا، اس کے ہاتھ پر رقم رکھی اور چاہا کہ اپنی ضرورت پوری کروں۔ وہ عورت بولی، خدا نے آپ کو جو طاقت دی ہے اس کو تم ناجائز طریقوں پر کیوں توڑ رہے ہو؟ یہ سننا تھا کہ مجھ پر ہیبت طاری ہوئی اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی اور اس گناہ سے بھی باز رہا۔ خدایا تو خوب جانتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اے خدا تو اس عمل کو برکت سے ہمیں اس ناگہانی مصیبت سے بچا لے اور غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دے کہ ہم بخیر اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ سکیں۔ خدا نے اپنے فضل و کرم سے چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دیا اور غار کا راستہ بالکل کھل گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔